السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کالا جادو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور آج کل یہ کن طریقوں سے یہ کیا جاتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا، پہلی بات تو ہم یہ آپ کو کلیئر کر دیں کہ کالا جادو یا سفلی جادو یا کسی قسم کا بھی جادو ہو، جادو جادو ہی ہوتا ہے، اور جادو غیر اسلامی عمل ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے کرنے والے جو ہے نا وہ کافر ہیں، اور کروانے والے بھی جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو ضروری بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ کالا جادو، اس کی کاٹ بھی کالے جادو سے کی جا سکتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کالا جادو یا کوئی جادو بھی وہ باطل ہے، اور باطل کو باطل کے ساتھ بالکل کاٹا نہیں جا سکتا، بلکہ حق کے ساتھ باطل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اور اس بات پہ بلیو کرنا کہ کالے جادو سے کالا جادو کاٹا جائے گا، یہ بذات خود کفریہ عمل ہے اور کفریہ سوچ ہے، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ کالا جادو جو ہے، کالے جادو سے ہم یہ کام کروا سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی علیحدگی ہو رہی ہے تو ان کو جوڑنے کے لیے کالا جادو کر دیا جائے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کالا جادو دو بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کروا دیا جائے۔ تو یاد رکھیں، جادو مطلقاً شیطانی عمل ہے، اور شیطان ہمیشہ نیگیٹو کام کے لیے مسلط کیا جاتا ہے۔ شیطان کو ہماری آزمائش کے لیے مسلط کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، شیطان ہمارا خیر خواہ بھی نہیں ہے اور ہماری ہیلپ بھی نہیں کر سکتا نیکی کاموں میں، دین کے اوپر چلنے کے لیے، اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا اچھے اعمال کرنے کے لیے وہ ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ نیگیٹو کام کے لیے، اس کو پیدا ہی نیگیٹو کام کے لیے کیا ہے۔ تو اگر جو شخص، جو چیز، جو پرسنالٹی پیدا کی گئی ہے نیگیٹو کام کے لیے، اسے پازیٹو کام کی امید لگانا، وہ اسی طرح ہے کہ موٹر بائک جو ہے وہ روڈ کے اوپر بھگانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ یہ سم ٹائم آسمان میں جہاز کی طرح یہ اڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے، یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ کالے جادو سے اچھے معاملات کی توقع کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ موٹر سائیکل کا ہوا میں اڑنا۔ اچھا، پھر ایک اور بات اس میں ایک نقطہ آپ کو بیان کر دوں۔ اللہ رب العزت نے جو چیز حرام کی ہے، حرام کردہ چیز سے شفا کی امید رکھنا بھی یہ گمراہی ہے۔ حرام کردہ چیز سے شفا کی امید لگانا یہ بھی گمراہی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کالے جادو کو کالا جادو ہی کاٹ سکتا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا وہ دنیا کا طاقتور ترین جادو تھا، جو کائنات میں سب سے افضل ترین پرسنالٹی کے اوپر کیا گیا تھا۔ تو اس کے توڑ کے لیے بھی اللہ رب العزت کے کلام سے مدد لی گئی، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کا توڑ کیا گیا، نہ کہ اس کو توڑنے کے لیے بھی کالا جادو یا کوئی خاص عمل کیا گیا ہو۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ اگلی بات بہت ضروری ہے کہ جادو کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات جادو سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جادو سے لوگوں کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جادو کی ایک بہترین جو تفسیر بتائی گئی ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے جنات شیاطین کے لیے، جادوگروں کے لیے۔
تو میاں بیوی کو جادو کے ذریعے الگ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اولاد کو ماں باپ کے اگینسٹ کر کے ان کو نامراد اور نالائق کیا جا سکتا ہے، ان کو ماں باپ کے لیے انتہائی بدتمیز بنا دیا جا سکتا ہے۔ یہ جادو سے یہ سارے اعمال ممکن ہیں۔ اور جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ کالا جادو یا کوئی جادو بھی ہو، جادو جادو ہی ہے، لہٰذا صرف کالے جادو کو کالا جادو کہنے کی جو وجہ ہے وہ میں تھوڑی سی واضح کرتا جاؤں۔ اس میں استعمال ہونے والی چیزیں کالی ہوتی ہیں، جیسے کالے ماں ہو گئے، کالی سری ہو